بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسروں کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے لیے راستے بنا دے گا اور مشکلیں آسان کر دے گا انشاءاللہ۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کا ایک برتن طلب فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک چوڑے منہ کا پیالہ لایا گیا جس میں کچھ تھوڑا پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیاں اس میں ڈال دیں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں پانی کی طرف دیکھنے لگا، پانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے پھوٹ رہا تھا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس ایک پیالہ پانی سے جن لوگوں نے وضو کیا وہ 70 سے 80 تک تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 200۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 71۔ درخت سے گرنے والا کوئی بھی ایسا پتا نہیں ہے جس کا علم اللہ کو نہ ہو، پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم گرو اور اسے خبر نہ ہو۔ برداشت کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ اخلاق کا حسن جب انسان میں آ جائے وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ چھوٹا بن کر رہو گے تو ہی بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ مشکل اپنا حل اور مہمان اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے۔ کامیابی چاہتے ہو تو موقع دینے والے کو کبھی دھوکہ اور دھوکہ دینے والے کو کبھی موقع نہ دو۔ اقوال قاسمی۔ اونچائی ہمیشہ چڑھائی کے راستے پر ہوتی ہے جس کے لیے آپ کو ضرور تکلیف اٹھانا پڑے گی۔ بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب آپ تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 47۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، خبردار ہو جاؤ، بدن میں ایک ٹکڑا گوشت کا ہے، جب وہ درست ہوتا ہے تو تمام بدن درست ہوتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو تمام بدن خراب ہو جاتا ہے۔ سنو، وہ ٹکڑا دل ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 52۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ اچھا سوچیے اور اچھا بولیے، کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا۔ نمبر 1، اپنی قسمت کی۔ 2، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی۔ نمبر 3، اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی۔ نمبر 4، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی۔ نمبر 5، غیر کے سامنے اپنے دوست کی، اور نمبر 6، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند ہوں، اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج ہو جائے تو وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، پرندہ جب زندہ ہوتا ہے تو چیونٹیوں کو کھاتا ہے، جب مر جاتا ہے تو چیونٹیاں اسے کھا جاتی ہیں۔ ایک درخت 1,00,000 ماچس کی تیلی بنا سکتا ہے، مگر ماچس کی ایک تیلی 1,00,000 درخت جلا سکتی ہے۔ زمین انسان کو رزق دیتی ہے، مگر جب انسان مر جاتا ہے تو زمین اسے اپنا رزق بنا لیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،
انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے، پھر جب رکوع کرتے تب بھی تکبیر کہتے تھے، پھر جب سر اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے اور کھڑے ہی کھڑے ربنا لک الحمد کہتے، پھر جب دوسرے سجدے کے لیے جھکتے تب تکبیر کہتے، اور جب سجدہ سے سر اٹھاتے تب بھی تکبیر کہتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نماز پوری کر لیتے تھے۔ قعدہ اولیٰ سے اٹھنے پر بھی تکبیر کہتے تھے۔ اس حدیث میں عبداللہ بن صالح نے لیس کے واسطے سے بجائے ربنا لک الحمد کے ربنا ولک الحمد نقل کیا ہے۔ ربنا لک الحمد کہے یا ربنا ولک الحمد، واو کے ساتھ ہر دو طریقے صحیح ہیں۔ صحیح بخاری۔ اللہ بہت کریم ہے، اس کی شان قدرت بہت نرالی ہے۔ ملاحظہ کریں اللہ رب العزت کی قدرتیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت نوح علیہ السلام دنیا کو ختم کر کے صرف اللہ کے ماننے والوں کو بچایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 دن تک آگ میں رکھ کر حفاظت کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچایا اور آب زمزم کا تحفہ دیا، حضرت یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رکھ کر ان کی حفاظت کی، حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں بیٹا ہونے کی خوشخبری سنائی، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ پیغمبر ہیں جن کے لیے تمام انسان، جن، چرند پرند، ہوا، پانی سب پر بادشاہت دی، حضرت صالح علیہ السلام پہاڑ میں سے اونٹنی نکالی اور اس نے باہر آ کر بچہ جنا، حضرت حزیر علیہ السلام کا معجزہ تھا 100 سال تک سلایا اور کھانا گرم رکھا، حضرت یوسف علیہ السلام غلامی کی زندگی میں جیل بھیجا اور اسی ملک کا بادشاہ بنا دیا، خوابوں کی تعبیر جیسی دولت عطا کی، سبحان اللہ۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو، اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں، ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ غلطیاں بھی ان سے ہوتی ہیں جو محنت کرتے ہیں، ورنہ نکموں کی پوری زندگی تو غلطیاں نکالنے میں ہی لگ جاتی ہے۔ سب سے بڑی غلطی جو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں، آدھا سنتے ہیں، تھوڑا سمجھتے ہیں اور زیادہ بتاتے ہیں۔ بولنا سب کو آتا ہے پر کسی کی زبان بولتی ہے، کسی کا دماغ بولتا ہے اور کسی کی تربیت۔ اگر آپ مجھ میں کوئی عیب دیکھو تو مجھے ہی کہو، کسی اور سے نہیں، کیونکہ اسے میں نے ہی بدلنا ہے، کسی اور نے ہرگز بھی نہیں۔ کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا بے قصور پر تہمت لگانے کا بوجھ ہوتا ہے۔ اگر لوگ اپنی ضرورت کے وقت ہی آپ کو یاد کرتے ہیں تو برا مت مانیے، کیونکہ چراغ کی یاد تب ہی آتی ہے جب اندھیرا ہوتا ہے۔ دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی نہیں پڑھی جا سکتی، اور زمانہ وہ استاد ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے ہی زنگ سے برباد ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، اس کی سوچ اور دوسروں سے امیدیں ہی اسے برباد کرتی ہیں۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور ختم اس نماز پر ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ انسان کو اس کے حالات نہیں، خیالات پریشان کرتے ہیں۔
حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں کے ساتھ خون کا رشتہ بھی نہیں ہوتا، مگر خوشبو اپنوں والی ہوتی ہے۔ دراصل رشتے خون کے نہیں، احساس کے ہوتے ہیں۔ دنیا میں اگر کسی چیز کو پہلی فہرست پر رکھنا بہت ضروری ہے تو وہ ہے آپ کا ذہنی سکون۔ باقی سب عارضی چیزیں ہیں، وقتی ہیں، سب دنیا داری ہے۔ لڑائی جھگڑے کے بعد عورت کی خاموشی کا مطلب مرد اس کے دل سے اتر گیا ہے، اور مرد خوش ہوتا ہے کہ عورت دب گئی اور اس کی جیت ہو گئی، جبکہ یہ اس کی ہار ہے کیونکہ وہ عورت کو ہار گیا ہے، اور یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ تلخ ہے لیکن حقیقت ہے۔ کسی سے آپ 2 سال سے ریلیشن شپ میں ہوں، یا 6 سال سے، یا 10 سال سے، نکاح تو آپ کا وہیں ہوگا جہاں اللہ کا حکم ہوگا، جہاں لکھ دیا گیا ہے۔ اپنی مرضی سے غلط راستوں سے اپنے ہمسفر ڈھونڈنے کے چکر میں آپ صرف اپنا کردار اور قیامت والے دن کا اعمال نامہ داغدار کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا، اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پچھتاوے بھی ظرف والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی کو نہیں کہہ سکتی۔ شوہر کا پیار، وقت اور توجہ ہی بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کی تابع دار اور مطیع ہو، اس کے لیے پرندے ہوا میں استغفار کرتے ہیں، اور مچھلیاں دریا میں استغفار کرتی ہیں، اور فرشتے آسمانوں میں استغفار کرتے ہیں، اور درندے جنگلوں میں استغفار کرتے ہیں۔ ذہنی دباؤ یعنی ڈپریشن یہ نہیں کہ آپ اپنا ہاتھ کاٹ ڈالو یا پنکھے سے لٹک جاؤ۔ ذہنی دباؤ وہ ہے کہ تم سارا دن اپنے خاندان کے ساتھ ہنسی خوشی گزارو، لیکن تم رات میں تکلیف کے باعث سو نہ پاؤ۔ یہ وہ ہے کہ تم اپنی دوستیاں محدود کرتے جاؤ، اس حد تک کہ اس میں آخر میں صرف تم رہ جاؤ۔ اپنے پسندیدہ گانوں کو سننے کی تمہارے اندر دلچسپی ختم ہو جائے۔ تم لوگوں سے اس بارے میں بات کرنا بند کر دو۔ ذہنی دباؤ وہ ہے کہ تمہیں پتہ ہو تمہارے اندر کچھ صحیح نہیں ہے، لیکن پھر بھی تم اسے ٹھیک کرنا نہ چاہو۔ یہ ہوتا ہے ڈپریشن یعنی ذہنی دباؤ۔ شادی شدہ مرد اگر تاک جھانک کرے تو یہ کردار کے گھٹیا پن اور ضلالت کی علامت ہے۔ یہ کوئی بیماری یا کمزوری نہیں، ان کی اپنی بدنیتی ہے۔ تمہارے پاس بیوی موجود ہے، تمہیں دوسری عورت کو دیکھنے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ ایک غیرت مند مرد اگر کسی سے سچی محبت ہو جائے تو دوبارہ کسی عورت کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا، اور بے غیرت مرد شادی کے باوجود دوسری عورت کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف بے غیرتی اور کردار کے گھٹیا پن کی وجہ سے ہے۔ ایسے لوگ مجرم ہیں اپنی بیوی کے، اس کے حقوق مارنے کے۔ آگے جا کر عورت کو ان سے سوال کرنے کا حق دیا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ آپ کا رونا، آپ کا اداس ہونا، آپ کی محبت، جذبے اتنے غیر اہم نہیں کہ ایک انسان کے پیچھے ضائع کریں۔ مانا یہ کہ تکلیف برداشت کرنا مشکل ہوتی ہے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہوتے ہوئے ختم ہو ہی جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ سوچوں پر قابو ہو۔ آپ کی شخصیت کوئی گری پڑی شے نہیں کہ کوئی آپ کو چھوڑے بھول جائے پھر بھی اس کے پیچھے پیچھے لپکیں۔ آپ اپنے جذبوں کو پہلے اہمیت دیں گے تبھی کوئی دوسرا دے گا، لیکن ایسے کمزور بنیں گے تو روتے رہیں گے، پیچھے رہ جائیں گے، بے قدرے ہو جائیں گے۔ اس لیے اٹھیں، مسکرائیے اور خود کو بدلنے کی کوشش کریں تاکہ کچھ لوگوں کو پچھتاوے کے مستقل مرض میں مبتلا کر سکیں۔ زندگی انمول ہے، اور خاص طور پر آپ
اور آپ کی عزت نفس بہت قیمتی ہے۔